بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی ہجرت حبشہ، کفار کا مسلمانوں کا پیچھا کرنا، نجاشی کے دربار میں ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ پہلی ہجرت سوئے حبشہ۔ جب شقاوت و بربریت کے یہ مظاہر دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے تو جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو ہجرت حبشہ کی اجازت مرحمت فرما دی۔ حبشہ کا بادشاہ رحم دل اور رعایا پرور حکمران تھا اور اس سے یہ خطرہ نہ تھا کہ وہ غریب الوطن مسلمانوں کو ستائے گا، ان کی عبادت و تلاوت پر پابندیاں لگائے گا۔ چنانچہ 11 مرد اور 4 عورتیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ناآشنا راہوں پر گامزن ہو گئے۔ سمندر تک پہنچے تو ایک کشتی کرائے پر دستیاب ہو گئی، اس پر بیٹھ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے تعاقب کیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی لوگ ساحل چھوڑ چکے تھے، اس لیے مشرکین کو بے نیل و مرام واپس آنا پڑا۔ مہاجرین کو واپس لانے کے لیے سفارتکاری۔ سرزمین حبشہ میں مہاجرین کو سکھ کا سانس نصیب ہوا، وہاں ان کو ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل تھی اور کوئی شخص بھی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ جب ان کے آرام و سکون کی اطلاعات مکہ مکرمہ پہنچی تو مزید کئی مسلمان جانے کے لیے تیار ہو گئے اور یوں مہاجرین حبشہ کی مجموعی تعداد 83 ہو گئی۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے ایک پناہ گاہ تلاش کر لی ہے اور وہاں چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لیے عمر ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیع پر مشتمل 2 رکنی سفارت ترتیب دی اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ شاہ حبشہ کے دربار میں حاضری دیں اور اس کو اس بات پر آمادہ کریں کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ شاہ حبشہ اور درباریوں کے لیے فرداً بیش قیمت تحائف تیار کیے گئے اور یوں سفارت بصد شان و شوکت مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی۔ روانگی کے وقت کفار مکہ نے سفیروں کو ہدایت کی پہلے رہنماؤں سے ملنا اور ہدیے وغیرہ نظر کرنے کے بعد ان کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرنا، تاکہ جب بادشاہ کے دربار میں تم لوگ اپنا مسئلہ لے کر جاؤ تو یہ عمرہ اور رہنما تمہاری تائید کریں اور تمہاری بات ماننے کے لیے بادشاہ پر زور دیں۔ جب یہ سفارت وہاں پہنچی تو حسب ہدایت سفیروں نے پہلے مقربین شاہ سے ملاقات کی، ہدیے تحفے پیش کی اور اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ لوگ چونکہ صحیح حالات سے باخبر نہیں تھے اس لیے سفیروں کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور ان کو ہر طرح کی امداد و تعاون کا یقین دلایا۔ شاہی دربار میں جب سفیر دربار میں حاضر ہوئے اور نذرانے وغیرہ پیش کر کے فارغ ہوئے تو یوں سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ ہمارے شہر کے چند احمق جوان بھاگ کر آپ کے ملک میں آ بسے ہیں، اپنا آبائی مذہب بھی ترک کر دیا ہے اور آپ کے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس سے نہ ہم آشنا ہیں اور نہ ہی آپ۔ ہمیں ان لوگوں سے رشتہ داروں اور مکہ کے معززین نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، کیونکہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اور جن لوگوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے وہ ان لوگوں کے گمراہ کن خیالات و نظریات سے آگاہ ہیں، ان کی تمام خامیوں سے باخبر ہیں۔ یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ شہنشاہ معظم درباری بول اٹھے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، بے دین لوگوں کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے، یہ جانے اور ان کا کام۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ حبشہ کا یہ بادشاہ نہایت رحم دل اور انصاف پرور حکمران تھا، اس کو عمرہ کا یہ یک طرفہ فیصلہ پسند نہ آیا، کہنے لگا نہیں واللہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جو لوگ دور دراز سے سفر کر کے میرے ملک میں آئے ہیں اور میرے زیر سایہ پناہ گزین ہوئے ہیں، ان کو کس طرح میں ان سفیروں کے حوالے کر دوں، اور وہ بھی محض ان کے کہنے پر؟ البتہ میں ان کو بھی دربار میں بلاتا ہوں اور اس بارے میں ان سے بھی پوچھتا ہوں۔ اگر صورتحال واقعہ اس طرح ہوئی جس طرح سفیر بیان کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ واپس بھیج دوں گا، لیکن اگر سفیروں کا بیان غلط ثابت ہوا تو پھر سفیروں کے سپرد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا۔ جب ان کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہمیں دربار میں کیا کہنا چاہیے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ہمیں بہرحال سچ بولنا چاہیے اور اللہ رسول کے احکام صاف صاف بیان کر دینے چاہیے، خواہ اس کی پاداش میں ہمیں کچھ بھی برداشت کرنا پڑے۔ تقریر دل پذیر۔ مہاجرین کا وفد دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، یہ تم لوگوں نے کون سا نیا دین اختراع کر لیا ہے جو نہ تمہارے آبائی مذہب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے نہ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے یہ مختصر اور جامع تقریر کی۔ حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور اپنی صورت و سیرت کے لحاظ سے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس جمیل تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا، تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو۔
جناب جعفر طیار نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، فحش حرکتیں کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور طاقتور لوگ کمزوروں کا حق مار لیا کرتے تھے۔ ہمارے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک اللہ نے ہم میں سے ہی ایک ایسے انسان کو رسالت سے سرفراز فرما دیا جسے ہم اچھی طرح جانتے تھے اور اس کے حسب و نصب اور امانت و دیانت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور بتایا کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور ان خداؤں کی پرستش ترک کر دیں جن کو ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے پتھروں سے تراشا ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، امانت کی حفاظت کریں، رشتہ داروں اور ہمسایوں سے اچھی طرح پیش آئیں، بہنوں پر بری نظر نہ ڈالیں اور قتل و خون ریزی سے پرہیز کریں۔ اس نے ہمیں فحش کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیموں کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہمیں اس کی ساری باتیں اچھی لگیں، اس لیے ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت شروع کر دی اور تمام احکامات میں اس کی اطاعت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے جو چیز ہم پر حرام کی ہم نے اس کو حرام سمجھا اور جس کو حلال قرار دیا ہم نے اس سے حلال جانا۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور انہوں نے ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، دوبارہ شرک و کفر کی طرف لوٹانا چاہا، مگر جب ہم اس پر آمادہ نہ ہوئے تو انہوں نے بے پناہ ظلم و ستم کیے اور ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر ہم نے اپنے شہر کو خیرباد کہا اور بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں چلے آئے۔ شہنشاہ معظم ساری دنیا میں آپ کے ملک کو ترجیح دی، آپ کے زیر سایہ رہنا پسند کیا، اس امید پر کہ یہاں کسی ظالم کا ہاتھ ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس مختصر مگر انتہائی پر اثر تقریر سے تمام حاضرین دربار دم بخود رہ گئے اور سفیروں سمیت کسی کو لب کشائی کی جرت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارا رسول اللہ کی طرف سے جو کتاب لایا ہے اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے؟ اگر یاد ہو تو سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی۔ اللہ کا کلام اور حضرت جعفر طیار کی پرسوز قرات اور شاہی دربار ایک سما بن گیا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ رونے لگ گیا اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی۔ ایک بادشاہ پر ہی کیا منحصر، وہاں پر موجود مذہبی رہنماؤں کے بھی یہی کیفیت ہوتی۔ وہ دربار میں مذہبی کتابیں کھولے بیٹھے تھے، جب نغمہ ازل نے ان کے کانوں میں رس گھولا تو ان پر بھی گریہ طاری ہو گیا اور اشکوں کے سیلاب نے ان کی کتابوں کو بھگو ڈالا۔ جب جوش گریہ ذرا کم ہوا تو بادشاہ نے کہا واللہ یہ کلام اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی مشل کی کرنیں ہیں۔ پھر سفیروں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا تم لوگ واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ایک اور کوشش۔ سفیروں کی یہ کوشش اگرچہ بری طرح ناکام ہو گئی تھی مگر عمر ابن عاص کو اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنا گوارا نہ تھا، اس لیے دربار سے نکلتے ہی کہنے لگا میں کل دوبارہ کوشش کروں گا اور اب کہ ایسی چال چلوں گا کہ مسلمانوں کی یہاں سے جڑ کٹ جائے گی۔ میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ یہ حربہ بھی خطرناک تھا کیونکہ شاہ ابشا اور اس کے عمرہ وغیرہ سب عیسائی تھے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے تھے۔ وہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ بیٹے کو بندہ بنا دیا جائے؟ عمر ابن عاص نے پھر دربار تک رسائی حاصل کی اور بادشاہ سے کہا عالی جاں آپ نے جن لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی بہت غلط نظریات رکھتے ہیں اور ان کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک مذہبی مسئلہ تھا اور اس میں ہر انسان جذباتی ہوتا ہے مگر آفرین ہے اس عادل حکمران پر کہ اس معاملے میں بھی اس نے سفیروں کی بات پر اعتبار نہ کیا اور مسلمانوں کو بلا بھیجا تاکہ اپنے موقف کی وضاحت وہ خود کریں۔ مسلمانوں کو وفد آیا تو بادشاہ نے ان سے پوچھا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہم ان کو عبداللہ، رسول اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ کہتے ہیں جو کنواری اور پاک دامن بی بی مریم سے پیدا ہوئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا واللہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ بادشاہ کی زبانی اس حقیقت کا اعتراض سن کر عیسائی وزراء کو طیش آ گیا اور ان کی ناکوں سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ بادشاہ نے ان کے غصے کو کوئی اہمیت نہ دی، کہنے لگا تم بے شک خرخر کرتے رہو، حقیقت یہی ہے۔ پھر مسلمانوں سے کہا تم بے فکر ہو کر یہاں رہو، آئندہ اگر کسی نے تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کی تو اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر ملازمین کو حکم دیا
سفیروں نے جو ہدیے پیش کیے ہیں وہ ان کو واپس کر دیے جائیں، مجھے نہیں چاہیے ایسے ہدیے۔ غرض یہ کہ یہ دوسری کوشش بھی سفیروں نے منہ کی کھائی اور ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔